اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 88 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تجارتی منڈیوں میں فرائض نبوت کی ادائیگی کس طرح فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سارے جزیرہ عرب میں گنتی کے چند شہر تھے جن میں مکہ اور طائف بہت مشہور تھے۔ ان کے علاوہ ساری آبادی وسیع و عریض صحراؤں میں بکھری ہوئی تھی۔ کہیں کہیں کوئی گاؤں یا قصبہ دکھائی دیتا تھا۔ نیز قبائلی عصبیتوں کے باعث راستے پرامن نہ تھے، اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا خطرات سے خالی نہ تھا۔ قبائل کے سرداروں نے باہم مشاورت سے تجارتی منڈیوں کے بارے میں سوچا کہ اس کے جگہ جگہ اہتمام کیا جائے انعقاد کے لیے، تاکہ تجار و صنعت کار اپنی اپنی درآمدات اور مصنوعات کے لیے وہاں پہنچ جائیں اور ان کے اس علاقہ کے گرد و نواح میں آباد لوگ اپنی اپنی ضروریات کے مطابق وہاں سے چیزیں خرید سکیں۔ ان طے شدہ مقامات پر جتنے روز منڈیوں کا انعقاد کا فیصلہ کیا جاتا، اتنے عرصہ تک لوگوں کو جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دے دی جاتی تھی۔ راستے پرامن ہوتے تھے، کوئی شخص کسی کے ساتھ تعارض نہ کرتا تھا۔ اگر بیٹے یا باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اس پر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ صحراؤں میں آباد قبائل کا یہ سلسلہ، یہ مسلمہ قواعد و ضوابط تھے کہ ہر قیمت پر جن کی پابندی کی جاتی تھی ان کے ساتھ عمل اسی طرح کیا جاتا تھا۔ ان ایام میں لوگ دور دراز سے خرید و فروخت اور دیگر مقاصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شعراء اپنے قصائد سے اور خطباء اپنے فصیح و بلیغ خطبات سے لوگوں کو محظوظ کیا کرتے تھے۔ اس سے عوام کے ادبی ذوق کی آبیاری کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے وطن کے شعراء اور خطباء سے متعارف ہوتے۔ ان کی قدر اور کلامی اور فصاحت و بلاغت پر ان کی تحسین کی جاتی اور علاقائی سطح پر وہ اہل فن مشہور ہوتے۔ ویسے تو سارے عرب متعدد مقامات پر یہ میلے منعقد ہوتے تھے عرب کے، لیکن عکاظ، ذوالمجاز اور مجنہ کی ان تین تجارتی منڈیوں کی کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ اس کی ایک وجہ تو ان کا محل وقوع تھا۔ یہ تینوں مقامات مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہ تھے، نیز ان کی تاریخیں بھی ایسی تھی جو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آنے والے تمام زائرین کے واسطے بڑی آرام دہ تھی۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تو انہیں مکہ آنا ہی پڑتا تھا۔ اسی ایک سفر میں وہ اس منڈیوں میں بآسانی شرکت کر سکتے تھے۔ بیچنے والے اپنا سامان بیچا کرتے تھے، ضرورت مند اپنی ضرورت کی چیزیں خریدا کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان اجتماعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ادبی اور ثقافتی محفلیں بھی منعقد کی جاتی تھیں، جن میں شعراء اپنا کلام سنا کر اور خطباء اپنی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھا کر سامعین سے داد محسوس کیا کرتے تھے۔ یاقوت حموی اپنی کتاب معجم البلدان میں ان تینوں تجارتی منڈیوں کے بارے میں لفظ عکاظ کے عنوان کے نیچے رقم تراز ہیں فرماتے ہیں، سہیلی سے مروی ہے کہ عرب جب عکاظ کی منڈی میں جمع ہوتے تو وہاں ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتے۔ اسی لیے جب کوئی شخص کسی کے ساتھ بڑائی کا اظہار کرے اور اس کو مغلوب کر دے تو عرب کہتے ہیں کہ اقذ الرجل صاحبہ، اسی مناسبت سے اس کا نام عکاظ رکھا گیا۔ عکاظ زمانہ جاہلیت میں عرب کی تجارتی منڈیوں میں سے ایک منڈی کا نام ہے۔ عرب کے قبیلے ہر سال عکاظ میں جمع ہوتے اور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ان اجتماعات میں ان کے شعراء بھی شرکت کرتے اور لوگوں کو اپنا تازہ کلام سناتے اور پھر منتشر ہو جاتے۔ اس کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کے بعد پھر اس کا محل وقوع بیان کرتے ہیں۔ علامہ یاقوت لکھتے ہیں کہ عکاظ
نخلا اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ ذوالمجاز عرفہ کے پیچھے اور مجنہ مرزہان میں آپ فرماتے ہیں اس کا مقام ہے۔ انہوں نے ان منڈیوں کے انعقاد پذیر ہونے کی تاریخوں کے بارے میں بھی وضاحت کر دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تجارتی منڈیاں قریش اور تمام اہل عرب کی مشترکہ منڈیاں تھیں، اور اوقاز سب سے بڑی منڈی تھی۔ کہتے ہیں کہ اوقاز کی منڈی شوال کے پورے مہینہ میں لگتی تھی، پھر وہاں سے مجنہ آ جاتے تھے اور وہاں ذوالقعدہ کے پہلے 20 دن خرید و فروخت کی گرم بازاری ہوتی تھی، وہاں سے چل کر ذوالمجاز میں آ جاتے۔ یہ منڈی حج کے ایام میں لگی رکھتی تھی۔ اس کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے، اور زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج کے مطابق حج کرتے اور پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب بھی موقع ملتا، جہاں موقع ملتا، جس طرح ملتا، آپ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے، لوگوں کو بتاتے، لوگوں تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، معبود پر حق وہی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرائض نبوت کی ادائیگی کا احساس ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ دور و نزدیک جہاں کہیں بھی اہل عرب کی اجتماع کی حضور علیہ السلام کو اطلاع ملتی، حضور وہاں تشریف فرما ہوتے اور گم کردہ راہ انسانیت کو راہ راست پر گامزن کرنے کے شوق میں اپنی مساعی اور کوششوں کو کی انتہا کر دیتے تھے۔ ابو طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذی المجاز کی منڈی میں دیکھا، کبال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کہو عبادت کے لائق کوئی نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، ایسا کہو گے تو دونوں جہانوں میں تم فلاح پا جاؤ گے۔ ابن طارق کہتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جس کے بال دونوں اطراف سے ایک سینے پر لٹک رہے تھے، وہ حضور کے قدموں پر پتھر بھی مار رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا، اے لوگو اس کی بات ہرگز نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شخص ان کا چچا ہے، اس کا نام عبد العزیٰ ہے اور کنیت ابو لہب ہے۔ امام بہقی نے کنانہ کے شخص سے روایت کیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذی المجاز کی منڈیوں میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا، اے لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ، پھر دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جو حضور پر مٹی پھینک رہا تھا، اور وہ ابو جہل تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو یہ شخص تمہیں اپنے دین سے گمراہ نہ کر دے، اس کا ارادہ تو یہ ہے تم اپنے معبودوں یعنی لات و عزیٰ کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ یہاں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ پہلی روایت میں ابو لہب کا ذکر ہے اور اس میں ابو جہل کا، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ان دونوں بدبختوں کا یہی شغل تھا، وہ ہر وقت حضور کے تعاقب میں رہتے اور جہاں موقع ملتا حضور کی تکذیب کرتے اور طرح طرح کی اذیت پہنچاتے۔ سوق اوقاز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے بارے میں عبد الرحمن العامری کی روایت ہم پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تاریخ اور طبرانی نے کبیر میں مدرک بن منیب العامری سے اپنے باپ و دادا کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مدرک نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور فرما رہے تھے، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، دونوں جہانوں میں نجات پا جاؤ گے۔ یہ سن کر کسی نے حضور کے رخ انور پر تھوکنا شروع کر دیا، کسی نے مٹھی میں مٹی بھر کر اس پیکر نور پر پھینکنی شروع کر دی، اور بعض لوگ تو گالیاں بکنے لگے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، فرماتے ہیں یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا،
بس ایک بچی پانی کا پیالہ لے کر آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی کا پیالہ وہ لے کر اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کر اپنا چہرہ انور دھوتے ہیں، اور دھویا فرمایا ہے میری بیٹی اپنے باپ کے بارے میں یہ اندیشہ مت کرو کہ اس کو کوئی مغلوب کر لے گا یا کوئی رسوا کر دے گا۔ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہے جن کا نام زینب ہے۔ عامر بن مسلمہ الحنفی جو کہ رحمت کی زندگی کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مشرف اسلام ہوا اور بنی حنیفہ قبیلہ کا ایک فرد تھا، اس نے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لگاتار 3 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز کی منڈیوں میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، نیز ہمیں فرماتے ہیں کہ میرا دفاع کرو یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پیغامات کو پہنچاؤں، اور اس کے بدلے میں حضور ہمیں جنت کا معدہ جام فدا سنایا کرتے تھے۔ بس نہ حضور کی دعوت کو کہتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا اور نہ کبھی کوئی خوبصورت جواب دیا، بلکہ ہم حضور کے ساتھ بڑی درستی سے پیش آتے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلم کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ عامر کہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن واپس حج کر کے واپس گیا میں، تو مجھے حودہ بن علی نے کہا کہ اس سفر حج کی کوئی خاص خبر سناؤ، تو میں نے کہا وہاں میں نے ایک قریشی شخص کو دیکھا جو باری باری ہر سب قبیلوں کے پاس جاتا، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا، پھر یہ کہتا کہ تم میرا دفاع کرو تو تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ حودہ نے کہا وہ قریش کے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ میں نے کہا نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ خاندان بنی عبد المطلب سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ پھر حودہ نے پوچھا وہ محمد بن عبد المطلب تو نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل وہی ہے۔ حودہ نے کہا اس کا دین یہاں تک ان قریب غالب آ جائے گا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ یہاں تک؟ اس نے کہا بلکہ اس سے بھی آگے۔ پھر دوسرے سال میں نے حج کیا اور جب واپس آیا تو پھر حودہ بن علی نے مجھ سے پوچھا کہ اس شخص کوئی بات بتاؤ۔ میں نے کہا بخدا جس طرح گزشتہ سال میں گیا تھا میں نے اس شخص کو دیکھا تھا، ایسا میں نے آج بھی دیکھا ہے اس مرتبہ بھی۔ پھر تیسرے سال جب میں حج کے لیے گیا اور یہ آخری زیارت تھی جو مجھے نصیب ہوئی، تو اب حالات بالکل بدل چکے تھے اور اب اس کی دعوت کی بڑی شان تھی، جگہ جگہ پر اس کا چرچا تھا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سال ہر حج کے موقع پر دور دراز سے آئے ہوئے قبائل عرب کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے اور ہر قبیلہ کے رئیس اور شریف آدمی سے گفتگو فرماتے۔ حضور ان رئیسوں کو اور شرفاء کو فرماتے کہ میں تم سے کسی چیز پر ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا، جو میں دعوت دیتا ہوں جس کو چاہے جس کو پسند ہو اس کو قبول کر لے، اور جو نہ چاہے نہ قبول کرے میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔ وہ ضرور میری دعوت پر ایمان لائے اس بات پر کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مشرکین میرے قتل کے منصوبے جو بنا رہے ہیں ان سے میرا دفاع کرو، یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اور میرے ساتھیوں کے بارے میں اچھا فیصلہ جو ہے وہ کر لے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں دعوت کا یہ سلسلہ سال تک جاری رہا، لیکن ان قبائل میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ یہ کہتے کہ شخص کو اس کی قوم اس کو ہم سے زیادہ جانتی ہے، اس کی قوم، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ شخص جو ہماری صلاح کیا کر سکتا ہے، جس نے اپنی قوم کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دیا ہے، انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس ظاہری پہم ناکامیوں کے باوجود ان کی جو ایذا تھی، دشمنوں کی اظہار ثانیوں اور گری ہوئی حرکتوں کے باوصف حضور اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کے ذرا بھی آپ نے احساس نہ کیا، یعنی کوتاہی نہ کی، بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات پہلے سے بڑھے ہوئے ہیں، آپ کے عزم کے اندر اور زیادہ پختگی آ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مالک حقیقی کے نام کو بلند کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ شوق رکھا کرتے تھے۔ ان قبائل کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، انہوں نے جس طرح اپنے تلخ جواب دیے،
ان کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ، تاکہ ان مشکل اور حوصلہ شکن حالات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کی وسعت اور ادائے فرض میں حضور کے رہوار شوق کی جولانیوں کا سامعین کو کچھ اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نقوش پاک کو خضر راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔